السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دجال کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد خروج دجال ہوگا، دجال باہر آئے گا، اور اس کے بعد نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا۔ اس کے بعد کی علامات کیا ہیں، آج اس پر بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور فتنہ اٹھے گا جسے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ کہتے ہیں۔ ابتداً تو یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، اور جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے پھر انہیں ایک جگہ بند کر، پھر وہ قیامت کے قریب ہی وہاں سے نکلیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں اس واقعے کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور ہم یاجوج ماجوج پر کئی درس کر چکے ہیں، یہاں تک کہ پورٹل سیریز پہ بھی اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو اس لیے ہم اس واقعے کو اس اینگل سے یہاں بیان نہیں کریں گے۔ ہاں، قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پھر ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر طرف تباہی مچا دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ کھول دیا جائے گا یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، تو وہ جو بند ہیں انہیں کھول دیا جائے گا، اور جب کھولا جائے گا تو من کل حدب ینسلون، تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں۔ اس بلندی سے دوڑتے ہوئے آنے پر بھی میں نے پورٹل سیریز میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی ہے، تو اس لیے اگین میں اس کو یہاں پر ایکسپلین دوبارہ نہیں کروں گا، کیونکہ پھر ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آپ پہنچے گا، یعنی قیامت سے پہلے کی علامات میں سے علامت ہے، اور اس وقت ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یاجوج ماجوج کے فتنے کو ذکر کر کے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ کافروں اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن پکڑ لو اور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو یاجوج ماجوج اب بھی نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پر اللہ عز و جل انہیں نکلنے نہیں دیتا، پر ایک وقت آئے گا کہ شام کو وہ لوٹتے وقت انشاءاللہ کہہ کر لوٹیں گے، پھر اگلے دن جب نقب لگائیں گے اور اس طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ اللہ عز و جل ان کو ختم کرنے کے لیے ایک بیماری بھیجے گا جو صرف ان کے اوپر نازل، ان کی گردنوں سے اس بیماری کا آغاز ہوگا، اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ کسی میں ان سے لڑنے کی ہمت نہ ہو، اور وہ اس بیماری میں مر جائیں گے، اور ایسے پڑے ہوں گے جیسے جانور زمین پر ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا مرنا بھی پھر زمین کے جانوروں اور مویشیوں کے لیے غذا کا کام کرے، وہ ان کی لاشیں کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یأجوج و مأجوج یحفرون کل یوم، کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکلنے کی تگ و دو میں روز لگے رہتے ہیں، حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس کوشش میں جو لگے رہتے ہیں اور اتنی کوشش میں کامیابی اختیار کر لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے، تو اس وقت ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھو دیں گے، کل آگے جائیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس پہلی سی کیفیت پہ لے آتا ہے کہ جب وہ اگلے دن لوٹتے ہیں تو اسے ویسے ہی پاتے ہیں جیسے چھوڑ کے گئے تھے، کہ بالکل سارا معاملہ ویسے ہی بند ہے، اور وہ اسی طرح پھر محنت میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح اس پار نکل آئیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہے گا کہ وہ نکل آئیں تو اس دن ان کا بادشاہ ان سے کہے گا کہ اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کام کمپلیٹ کریں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز جب پلٹیں گے تو اس جگہ کو ویسے ہی پائیں گے جیسے ایک دن پہلے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہوگا کہ اللہ عز و جل چاہتا ہوگا کہ اب یہ اس طرف نکلا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تب وہ جب اگلے روز پلٹیں گے اور اسی حالت میں پائیں گے جس پر پہلے چھوڑ گئے تھے، تو پھر جب دوبارہ کام کرنا شروع کریں گے تو اب باہر نکل آئیں گے۔
پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے اور قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے۔ اب یہاں پر قلعوں سے مراد سٹیڈلز بھی ہو سکتے ہیں، قلعوں سے مراد محفوظ جگہیں بھی ہو سکتی ہیں، یا جو بھی سیف پلیس جس کو جو ملے۔ پھر وہ اپنے نیزے جو ہے ان سے جب وہ دیکھیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے معاملہ صاف کر دیا ہے، تو وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زمین کی مخلوق پر تو ہم قابض آ گئے ہیں، اب آسمان کی مخلوق پر بھی ہم قابض آتے ہیں۔ تو اب وہ جو نیزے کا آسمان کی طرف پھینکنا ہے، اس پر بھی میں پہلے آپ سے پورٹل سیریز میں بات کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے۔ وہ ہمارے تمہارے جیسے 1400-1500 سال پرانے یا 1000 سال یا 500 سال پرانے وہ نیزے نہیں ہوں گے، ان کی کیفیت کوئی جداگانہ ہو، وہ بڑی آگے کی بات ہے، اسے آپ پرانے زمانے میں نہ دھکیل دینا۔ تو بہرحال اگین پورٹل سیریز آپ دیکھیں جا کے، اس کے اندر کوئی کافی سارے دروس ہیں، اس میں یاجوج ماجوج کے دروس آپ سن سکتے ہیں۔ اینی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کہیں گے جب وہ واپس آئے گا خون آلود ہو کر زمین کی طرف، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، کیونکہ اب وہ غرور و تکبر میں آ گئے، اور زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر موٹے ہو جائیں۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں، باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج، اس میں حدیث نمبر 1364۔ اچھا، اسی طرح حضرت النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی تفصیلی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ عز و جل ایک وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے، اور ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی سمندر میں پانی تھا یا نہیں۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور ان کا سامان جو ہوگا نا کھانے پینے کا وہ سب ختم ہو چکا ہو، حتیٰ کہ کھانے کی اتنی قلت ہوگی، اتنی کمی ہوگی کہ بیل ہوتا ہے نا، بل بفلو، اس کا جو سر ہوتا ہے وہ 100 دینار سے بہتر ہوگا، یعنی 100 گولڈ کوئن سے بیٹر ہوگا کہ بندے کو کہیں کوئی بیل کا سر ہی مل جائے کم سے کم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے تو اللہ عز و جل یاجوج ماجوج پر ایک عذاب بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح ایک دم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن زمین پر ایک بالش برابر بھی جگہ نہ ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں نہ ہوں، اور ان سے اس قدر بدبو اور سرانڈ اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ ان پرندوں کے بارے میں بھی میں نے پورٹل سیریز میں آپ سے بات کی ہے، اس لیے میں ریفرنس اس سیریز کا دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان حدیث کو سننے کے بعد وہ سوال اٹھائیں جن سوالوں کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں۔ اس لیے آپ کو میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں اس پلے لسٹ کی طرف جس کا نام پورٹلز ہے، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے پورٹلز کے بارے میں بات کی ہے کہ زمین میں آنے والے راستے، ان راستوں سے زمین میں کون کون سی مخلوقات آئی ہیں، آئیں گی، اور اسی طرح اور مختلف اور تفصیلات، اور اس کے اندر ہم نے انٹر گیلیکٹک ٹریول کے بارے میں بھی بات کیا ہے، اور پھر اور مختلف اور ٹاپکس پر بھی بات کیا ہے۔ اینی تو اب یہاں پر یہ جو روایت آتی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایسی بارش برسائے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی، یعنی ہر جگہ پہنچے گی، اور زمین کو دھو ڈالے گی، صاف ستھرا کر دے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے۔ اور یہ جو طویل روایت
روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ، باب قائم کیا ہے ذکر الدجال، اور اس میں حدیث 2253۔ اچھا اسی طرح جو بحیرہ تبریہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا نا، تو وہاں پہ یہ شام کے سرحدی شہر جو ہے اس کا نام بعض علماء نے افیق بتایا اور بعض نے اس کا نام فیق بتایا۔ اس سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے۔ اسی جھیل سے پھر آگے دریائے اردن نکل، تو ان کی ایک جماعت تو اسے پی جائے گی، پورا کے پورا جھیل پی جائے گی۔ کیسی کتنی بڑی جماعت ہوگی، آپ سوچے کہ دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو کہے گی کہ لگتا ہے یہاں پہ کبھی کہیں پانی تھا۔ سوچے کتنی تعداد یہ لوگ ہوں، اور یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں قالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، کیسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھایا۔ حضرت زینب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ اور اس روایت کو بھی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں ابواب الفتن میں باب قائم کیا ما یکون من الفتن میں حدیث 1320۔ تو یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت کے بازار کو گرم کر دیں گے، خون ریزی کو عام کر دیں گے، اور روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے، اور یوں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اولاد آدم سے ہیں، اس پر بھی میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج۔ اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی، معیشت سب برباد کر دے، اور اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے جو چہرے ہوں گے نا وہ موٹے اور چوڑے چہرے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور ان کے بال جو ہے نا وہ سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابن حرملہ سے روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، اس میں ارشاد فرمایا کہ انکم تقولون، کہ تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ لا عدو وانکم لن تزالوا تقاتلون عدوا، تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمن سے جہاد کرتے رہو گے، حتی یأتی یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے۔ اور پھر حضور نے بیان فرمایا کہ وہ چوڑے چہروں والے ہوں گے، چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہوں گے، اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِرُونَ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُ الْمُطَرَقَّةُ، حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اور اس روایت کو پھر امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج کا نکلنا خاتمہ دجال کے بعد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.